عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر محفل، بزرگوں کی نشانی جناب حضرت مولانا اشفاق الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی قابل قدر قابل احترام حضرات علماء کرام، میزبان محترم، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آپ حضرات مغرب کے بعد سے اس نورانی مبارک محفل میں تشریف فرما ہیں، اور مجمع کا ذوق اور مجمع کا رنگ یہ بتاتا ہے کہ اب تک انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا، اور اب بھی یہ مجمع کچھ سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ کسی ساتھی کے چہرے سے کسی قسم کی تھکاوٹ کا کوئی اظہار ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات طوالت کو نہیں چاہتی، بات مقصد کو چاہا کرتی ہے۔ مقصودی بات مختصر وقت میں بھی ہو جائے تو اصل مقصود ہوا کرتا ہے۔ اس لیے مجھے اس سے کوئی زیادہ غرض نہیں ہے کہ میں آپ کی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ سمع خراشی کروں، لیکن سرائے سالہ کی اس جامعہ مسجد عائشہ صدیقہ عائشہ صدیقہ جو ابھی ابھی دیکھتے دیکھتے تعمیر ہونا شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقبولیت، محبوبیت، مرجعیت نصیب فرمائی۔ میں آج اس مسجد عائشہ صدیقہ میں چونکہ کریم موجود ہے، علماء کرام کی ایک کثیر تعداد سرائے سالہ ہری پور سے موجود ہے، اس لیے میں اپنی بات کو انتہائی اختصار کے ساتھ سمیٹتے ہوئے میں ایک بات اپنے سامعین کے لیے عرض کروں گا، اور درد کے ساتھ اپنے دل کے خلوص کے ساتھ میں ایک بات آج یہاں موجود
حضرات علماء کرام کی جھولی میں بطور درخواست اور التماس بھی ڈالنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری ان مختصر معروضات کی طرف پورے حضوری کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ متوجہ رہیں گے۔ ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ میں آپ سے عرض کروں، آج کی یہ محفل جس ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے اور جس ہستی کا مسعود و مبارک تذکرہ کرنے اور سننے کے لیے انعقاد پذیر ہوئی ہے، وہ ہستی اپنے نام ارشاد فرماتی ہے، اور اپنے نام صحیح احادیث میں نام تو میرے آقا کے 99 ہیں۔ جو دعا قبول نہ ہوتی ہو اور جس کام کے لیے انسان تڑپ رہا ہو، قرآن مجید کھولنا بہت بڑی سعادت ہے، تلاوت کی ایک آیت مل جانا بڑی سعادت ہے، لیکن قرآن مجید کھولنے سے پہلے اگر دائیں طرف سے اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام اور اختتام اور بائیں طرف پر موجود قرآن مجید میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 99 صفاتی نام پڑھ کر انسان جو دعا اللہ سے مانگے اللہ قبول کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں برکت ہے، آپ کے اسماء مبارکہ کے اندر خیریت اور برکات موجود ہیں، لیکن ان ناموں میں کچھ نام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا محمد، انا احمد، انا الماحی، انا حاشر، انا عاقب۔ میں محمد اور احمد پہ بعد میں آتا ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں میں ماحی ہوں۔ ماحی کا معنی یہ ہے میں مٹانے والا ہوں۔ میں اس کو بھی ذرا چھوڑتا ہوں، آپ نے بات یاد رکھنی ہے، میں نے بات بہت اختصار سے کہنی ہے۔ میں اس ماحی پر بھی کچھ باتیں عرض کروں گا۔ میں ماحی ہوں، مٹانے والا ہوں۔ مفعول بھی یہاں خاموش ہے، محذوف ہے۔ کیا ہے؟ کس کو مٹانے والا ہوں؟ مٹانے والے تو میرے آقا ہیں، سوال یہ ہے مٹانا کس کو ہے حضور نے؟ اس کو میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ تیسرا نام میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا حاشر، میں حاشر ہوں۔ حاشر کا معنی یہ ہے میں اپنے روضہ پاک سے جب محشر برپا ہوگی، جب یہ زمین یوں کھینچ کر ربڑ کی طرح، بالکل ربڑ کی طرح لمبی کر دی جائے گی، چوڑی کر دی جائے گی، اس میں کوئی ڈالوان اونچ نیچ باقی نہیں رہے گی، یہ زمین بالکل انبار ہو جائے گی۔ اس پہ محشر برپا کرنے کے لیے اخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے اندر کے اولیاء کو بھی، مومنوں کو بھی، صحابہ کو بھی، انبیاء کو بھی، سارے بندوں کو جس وقت اگلے گی، لیکن اس اگلنے سے پہلے خدا ایک ہستی کو اس زمین سے نکالے گا۔ وہ ہستی حضور فرما رہے ہیں میں ہوں، انا حاشر، میں اٹھوں گا جو ہی میرے قدم اس زمین سے نکلیں گے، میرے قدموں کے پیچھے پیچھے ساری کائنات زمین سے اٹھ جائے گی، میرے قدموں پہ حشر برپا ہوگی۔ میں حاشر ہوں، میں سب کو جمع کرنے والا، میرے قدموں پہ حشر برپا ہوگی۔ انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ دیوار ہے، مجھے نہیں پتہ اس دیوار کے پیچھے کوئی مکان ہے، کوئی دکان ہے، کوئی خالی پلاٹ ہے، کوئی کمرہ ہے، یا اس کے پیچھے کیا ہے؟ پوچھنے والا کہتا ہے اس دیوار کے عقب میں کیا ہے؟ عقب میں اس کے پیچھے کیا ہے؟ عقب کا معنی یہ ہے اس دیوار کے ساتھ پیچھے ملا ہوا کیا چیز ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں انا العاقب۔ اب عاقب بھی حضور نے کہہ کر کھلا چھوڑ دیا، فرمایا میں عاقب ہوں۔ عاقب کا معنی یہ ہے وہ پیچھے آنے والا جس کے پیچھے
نہ کوئی چھوٹا نبی آئے نہ کوئی بڑا نبی آئے، جس کے پیچھے نہ کوئی ذلی نبی آئے نہ کوئی بروزی نبی آئے۔ میں اختتام پہ آنے والا ہوں، میں عقب پہ آنے والا ہوں، میں آخر پہ آنے والا ہوں۔ انا عاقب، انا حاشر، انا الماہی، ماہی پہ میں نے آخر پہ جانا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں انا احمد انا محمد، میں اس احمد اور محمد پہ اگر آپ کی توجہ لینا چاہوں، آپ نے میری باتوں کی طرف پوری طرح ہمہ گوش ہو کر متوجہ ہونا ہے۔ ایک نام نامی اسم گرامی ہے محمد، ایک نام نامی اسم گرامی ہے احمد۔ ان دو ناموں میں عجیب سی مماثلتیں ہیں، عجیب سی مطابقتیں ہیں، میری بات کو سمجھنا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، محمد کا معنی یہ ہے جس سے زیادہ تعریف کسی کی نہ کی جا سکے، احمد کا معنی یہ ہے جس سے اعلیٰ تعریف بھی کسی کی نہ کی جا سکے، جس سے زیادہ تعریفوں والا بھی کوئی نہ ہو اور جس سے اعلیٰ صفات والا بھی کوئی نہ ہو۔ میں کہتا ہوں جب معنی یہ ہے تو پھر رب ذوالجلال نے اس معنی کے ناموں کو عجیب سی تقسیم دی ہے، اس تقسیم کو سمجھنا ہے۔ رب ذوالجلال نے محمد نام دے دیا کس کو، احمد نام دے دیا کس کو؟ خدا کی کائنات میں دو ہی چیزیں، جہاں بھی قرآن بولا، قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ دو ہی چیزیں ذکر کرتے ہیں، ایک کیا ذکر کرتے ہیں؟ آسمان، بولیے گا کیا؟ آسمان۔ دوسری چیز زمین، کائنات کو مراد لینا ہوتا ہے، آسمان اور زمین خدا بولتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات سے مراد آسمان اور زمین ہے۔ ہم نے محمد کو پوری کائنات پہ سمیٹنے کے لیے ہم نے محمد نام زمین کو دے دیا، احمد نام آسمان کو دے دیا۔ میرے آقا کا احمد نام آسمانوں پہ ہے، میرے آقا کا محمد نام زمین پہ ہے۔ اگر آپ کا ذہن حاضر ہو، میں ایک بات اور کہتا ہوں، میرے آقا کے آنے سے پہلے دو دین آئے جنہوں نے پہلے سارے ادیان کو منسوخ کر دیا۔ دو نبی آئے جو بڑے اولو العزم نبی بنے ہیں، ایک کو نبی کہتے ہیں طور سینا کا، دوسرے کو نبی کہتے ہیں شام و فلسطین کا۔ ایک وہ نبی ہے جو طور سینا میں دفن ہے، دوسرا وہ نبی ہے جو آسمانوں پہ زندہ موجود ہے۔ ایک کو کہتے ہیں صاحب توراۃ، دوسرے کو کہتے ہیں صاحب انجیل۔ خدائے ذوالجلال نے دو دین بھی آسمانی باقی چھوڑے ہیں، ایک یہودیت ہے، دوسرا عیسائیت ہے، ایک توراۃ کا دین ہے، دوسرا انجیل کا دین ہے۔ رب ذوالجلال نے عجیب تقسیم دی ہے، توراۃ کو اللہ نے محمد نام دے دیا ہے، انجیل کو خدا نے احمد نام دے دیا ہے۔ انجیل میں حضور کا نام بولیے کیا ہے؟ احمد۔ انجیل میں کیا نام ہے؟ احمد۔ توراۃ میں نام کیا ہے؟ محمد۔ توراۃ میں نام ہے محمد۔ موسیٰ نام محمد لیتے ہیں، عیسیٰ نام احمد لیتے ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ حضرت موسیٰ کہیں اسمہ محمد، حضرت عیسیٰ کہیں اسمہ احمد۔ میں ایک بات اور کہتا ہوں، خدا نے میرے آقا کے دنیا میں آنے کے بعد آسمانی نام بھی کسی زبان سے جاری کرایا، زمینی نام بھی کسی زبان سے جاری کرایا۔ تقسیم اللہ کی ہوتی ہے، زبان کسی کی ہوتی ہے، ہاتھ کسی کا ہوتا ہے، ذریعہ کوئی ہوتا ہے۔ آسمانوں کا نام بھی، زمین کا نام بھی، موسوی نام بھی، عیسوی نام بھی، توراۃ کا نام بھی، انجیل کا نام بھی، خدا نے ان دونوں ناموں میں سے ایک نام نامی اسم گرامی احمد کو والدہ آمنہ کی زبان سے جاری کرایا، دوسرا نام نامی اسم گرامی
محمد کو دادا عبد المطلب کی زبان سے جاری کرایا۔ دادا نے نام محمد رکھا، والدہ نے نام احمد رکھا۔ دنیا میں میرے آقا آ رہے ہیں تو بولیے محمد بھی آ رہے ہیں، احمد بھی آ رہے ہیں۔ ماہی پہ ہم نے بعد میں جانا ہے، اس لیے میں کہنے لگا ہوں پہلے ذرا محمد کو دیکھتے ہیں، احمد کو دیکھتے ہیں۔ بولیے محمد آسمانی نام ہے، احمد زمینی نام ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو میں ایک بات یوں کہہ دوں، رب ذوالجلال نے اس حمد کے مادے کو میرے آپ کے لیے ایسا چنا ہے، ایسا چنا ہے۔ رب کہتے ہیں جو نبی دے رہا ہوں اس کا نام محمد بھی مادہ حمد والا، اس کا نام احمد بھی مادہ حمد والا۔ اس محمد کو جو امت دوں گا اس امت کے چرچے آنے سے پہلے آسمانوں پہ کراؤں گا، اور آسمانوں پہ لوگ یہ نہیں کہیں گے یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ نہیں کہیں گے یہ افغانی ہے، ترانی ہے۔ ساری امت کا آسمان والے ایک نام رکھیں گے۔ اگر ساری امت کا ایک نام بتاؤں اس نام کو یاد رکھیں گے؟ آسمان والے میرا اور آپ کا، اولین و آخرین کا، صدیق اکبر سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری امتی کا، آسمانوں والے ایک نام رکھتے ہیں۔ اس نام میں بھی مادہ حمد کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آسمانوں پہ اس امت کا جو نام مشہور ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ حمادون کی امت ہے، یہ حمادون ہے، یہ تعریفیں کرنے والے ہیں۔ فرمایا محمد ہو مادہ حمد، احمد ہو مادہ حمد، حمادون ہو مادہ حمد۔ میرے آقا کو ایک جھنڈا دیا جائے گا، سر سجدے میں حضور رو رہے ہیں، زمین تر ہے آنسوؤں سے۔ رب ذوالجلال کہیں گے یا محمد ارفع راسک، سر اٹھائیے، سل توتا، مانگتے جائیے دیتا جاؤں، آپ سفارش کرتے جائیں میں سفارش قبول کرتا جاؤں۔ جس وقت سفارشیں قبول ہو گئی ہیں، لوگ بخشے گئے ہیں، یہ بخشے ہوئے کہاں جائیں؟ غور کرنا، یہ بخشے ہوئے کہاں جائیں؟ میں نے کہا بخشے ہوں کا دل ہے حوض کوثر پہ جائیں، بخشے ہوں کا دل ہے ہم جنت میں جائیں، بخشے ہوں کا دل ہے جام کوثر پئیں، بخشے ہوں کا دل ہے پل صراط کے گزریں۔ رب کہتا ہے نانا ٹھہرو، جس کے صدقے بخشے گئے ہو سب پہلے اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ، سب پہلے اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ۔ پل صراط بعد میں ہے، جنت بعد میں ہے، حوض کوثر بعد میں ہے، جامع کوثر بعد میں ہے، نعمتیں بعد میں ہے۔ ایک جھنڈا میں اپنے نبی کو دیتا ہوں، آؤ اس جھنڈے کے نیچے آؤ۔ یا اللہ اس جھنڈے کا کوئی نام ہے؟ اللہ دنیا میں جھنڈے بے شمار، نشان بے شمار، نشانیاں بے شمار، قومیتیں بے شمار، آج ایک ہی جھنڈا ہے اور جھنڈے کا نام اللہ فرما رہے ہیں لواء الحمد ہے، لواء الحمد ہے، یہ لواء الحمد ہے۔ اس میں بھی مادہ حمد کا ہے۔ جب یہ چار چیزیں حمد والی ہو گئی ہیں، آخر میں آ جائیے سارے جنت میں جا رہے ہیں، جامع کوثر پیا، تو اپنی جنت میں، تو اپنی جنت میں، تو اپنی جنت میں۔ اللہ کرے ہم سب بھی اپنی اپنی جنت میں، ہم سب بھی اپنی اپنی جنت میں۔ اچھا پیارے نبی دنیا میں بھی تھکتے رہے، وہاں بھی تھک کے جب سب کو جنت میں پہنچا دیا، تھکا ہوا نبی اب اپنے مقام پہ جائے نا، اب اپنے مقام پہ۔ یا اللہ وہ کون سا مقام ہے جس مقام پہ اب تمہارے نبی کو بھیجے گا، ہماری ملاقات کہاں ہوگی، ہم کہاں دیکھیں گے؟ آئیے قرآن ہے 15واں پارہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل ہے۔ رب ذوالجلال کہتے ہیں عسیٰ ان یبعثک، دنیا میں آپ کی انقذ ظہرک ورفعنا لک ذکرک، خفا نہیں ہونا۔ آج امت کو
آج امت کو یہ تو پتہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لیکن اس سے پہلے رب نے جو کہا نا انقذ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ انقذ ظہرک وہ نہیں پتہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ رفعت ذکر، ہم نے یہ بلند تذکرہ، ہم نے یہ بلند مقام تب دیا ہے جب آپ نے اپنی کمر کو تھک تھک کے انتہائی درجہ جھکا دیا ہے۔ جب یہ کمر جھک گئی ہے، تھک گئی ہے، چور ہو گئی ہے، یہ چور گردن اور یہ چور کمر تھکی ہوئی، آج سب کو اپنے اپنے مقام پہ پہنچا کے سب کو جنت میں داخل کرا کے میں کیا کہوں؟ اللہ اکبر۔ باتوں سے بات نکلے، میرے آقا فرماتے ہیں میں سجدے میں ہوں گا، اللہ نے مجھے کہا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ راضی کب ہوں گے؟ آپ اپنی رضا بھی بتا دیں۔ فرمایا ذَلَّ أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک ایک کلمہ پڑھنے والا بھی جہنم میں رہے گا، میں نے راضی نہیں ہونا۔ جب سب نکلیں گے، اب یہ تھکے ہوئے نبی اب کہاں جا رہے ہیں؟ عسا، بولیے عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جس نبی کا نام محمد، مادہ ہم، جس نبی کا نام احمد، جس نبی کی امت حمادون، جس نبی کا جھنڈا لواء الحمد، آج اس نبی کو سارے نبیوں سے اونچا مقام مل رہا ہے جس کا نام ہے مقام، بولیے بولیے میرے جتنی آواز تو نکالو، کہ مقام محمود۔ میں نے کہا اذان ہوئی ہے، اذان کے بعد میں نے ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کیے اور کہا ہے وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي، میرے اور آپ کی دعا کرنے کی وجہ سے اللہ حضور کو مقام دیں گے؟ ذرا بولیے، میرے اور آپ کے دعا کرنے کی وجہ سے حضور کو اللہ مقام دیں گے؟ وہ تو قرآن نے پہلے کہہ دیا عسا ان یبعثک، اللہ کی ڈائری میں عسا اور لعلہ یہ ترجی کے لیے نہیں ہوتا، یقین کے لیے ہوتا ہے۔ بڑوں کا لعلہ یقین کے لیے، بڑوں کا عسا تو یقین کے لیے۔ ہم نے یقیناً مقام دے دیا۔ میں نے کہا اذان کے بعد دعا پڑھنے والا اگر میرے ساتھ وعدہ کریں یا بیٹھے ہوئے آج کے بعد بات آئی ہے میں کہنے لگا ہوں، یا بیٹھے ہوئے یہ طے کریں ٹی وی لگی ہوگی، اذان شروع ہوگی، بند کریں گے؟ سارے بولیں سارے بولیں سارے بولیں سارے بولیں، ذرا سارے بولیے گا، سارے بولیے۔ میں کہتا ہوں ٹی وی کو بند کریں گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں۔ موبائل پہ ویڈیو لگی ہوئی ہے، اذان شروع ہوئی ہے، بند کریں گے انشاءاللہ۔ بات کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، اذان شروع ہوئی ہے، خاموشی اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ ہم چائے پی رہے ہیں، چائے کی پیالی نیچے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کا لقمہ منہ کے قریب ہے، اذان شروع ہوئی ہے، لقمہ نیچے رکھ دیں گے، اذان کا انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ جب یہ احترام ہم کریں گے، اذان کا یہ احترام کر کے اب ہم کہتے ہیں وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اے اللہ جس کا وعدہ تو نے اپنے نبی سے کیا ہے اس مقام محمود پہ ہمارے نبی کو پہنچا دے۔ دوسرے لفظوں میں میں کہنا چاہتا ہوں، بندہ یہ نہیں کہتا میری دعا کرنے سے اللہ میرے نبی کو مقام دے دے، بلکہ بندہ یہ کہتا ہے اے اللہ جو تو نے میرے نبی کو مقام دینا ہے، مقام ماننے والوں میں مجھے بھی شمار کر دے، میرا بھی نام لکھ دے، مجھے بھی کسی کھاتے میں لگا دے، میرا بھی نام ذکر کر دے، تاکہ کل نام آئے کس کس نے میرے لیے مانگا تھا، میرا نام بھی آ جائے، کسی پلڑے میں بھی تل جاؤں۔ پڑھیں گے دعا انشاءاللہ، پڑھیں گے دعا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں عرض کرنے لگا ہوں اگلی بات، آخری آسمانی نام ہے وہ احمد، زمینی نام ہے محمد۔ محمد کی بھی ایک سیرت ہے، احمد کی بھی ایک سیرت ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ میری طبیعت، سچی بات ہے، اتنی طویل بات کرنے کی آج نہیں تھی، اور شاید آپ میرے چہرے سے آپ کو اندازہ ہے، اس لیے میں آج اختصار سے ذرا خلاصہ ذکر کر کے اس کی تشریح کو پھر پہ چھوڑوں گا، اور جو ضروری بات علماء کرام کو دیکھ کر میرے ذہن میں آئی ہے وہ عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ میں کہنے لگا ہوں آسمانی نام بولیے کیا ہے؟ احمد۔ زمینی نام کیا ہے؟ لہٰذا ایک سیرت میرے نبی کی
آسمانوں پہ لکھی گئی ہے، ایک سیرت میرے نبی کی زمین پہ لکھی گئی ہے۔ ایک سیرت بولیے کہاں لکھی گئی ہے؟ آسمانوں پہ۔ ایک سیرت اگر میں کہوں بے جا نہیں ہوگا کہ آسمانی سیرت کے بھی دو حصے ہیں، زمینی سیرت کے بھی دو حصے ہیں۔ آسمانی سیرت کس نے لکھی ہے؟ اللہ اکبر۔ زمینی سیرت کس نے لکھی ہے؟ آئے ہائے، نہیں اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، اب میں ذوق سے کہوں گا، میں ذوق سے کہنے لگا ہوں۔ آسمانی سیرت کس نے لکھی ہے؟ زمینی سیرت کس نے لکھی ہے؟ میں کہتا ہوں آسمانی سیرت بھیجنے والے نے لکھی ہے، اور زمینی سیرت اپنے آنکھوں سر پہ اٹھانے والوں نے لکھی ہے۔ میں کہتا ہوں جس نے بھیجا، نازوں سے بھیجا، نخروں سے بھیجا، بڑی ہی چاہت سے بھیجا، اور مجھے بتائیے جن کے پاس بھیجا انہوں نے بھی نخروں سے اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ بولیے بولیے بولیے، انہوں نے بھی ناز سے رکھا یا نہیں رکھا؟ سرا سالہ والے اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کہوں، زونگ کی ٹون لگتی ہے، زونگ کی ٹون لگتی ہے، جنت بھی گوارا ہے مجھے پر اے کاتب تقدیر، عصمت میں میری مدینہ لکھ دے۔ میں کہتا ہوں سننے والا کہتا ہے بڑا عاشق ہے، بڑا عاشق ہے، اور عاشق کہتے ہیں کہ اس سے بڑا فاسق کوئی بھی نہیں۔ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے اگر اس پورشن پہ اور اس ممبر پہ اب بھی علماء کرام، اب بھی اگر ہم یہی دیکھتے رہیں گے کہ رعایا کیا چاہتی ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، تو ہماری نعتوں میں بھی شرک آ گیا یا نہیں آ گیا؟ بولیے، خفا نہیں ہونا میری بات سے۔ ہماری تقریروں میں بھی بدعت آ گئی یا نہیں آ گئی؟ اس لیے اب یہ فرق مٹانے پڑیں گے، اب یہ بتانا پڑے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ جنت بھی گوارا ہے، اتنی سستی سمجھی ہے، گوارا ہے، خیر لے لوں گا، چاہتا نہیں ہوں لے لوں گا، اب مل گئی تو لے لوں گا، میں نام لوں گا، میں اور کس کا نام لوں؟ میرے لیے حجت یا میرے اساتذہ ہوتے ہیں یا میرے مرشد ہوتے ہیں۔ میرے مرشد حضرت مولانا مفتی محمود الحسن مسعودی ان قسم کی نعتوں کو وہ نعت اور تعریف نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ حضور کی توہین ہے، یہ توہین ہے۔ اور توہین میں اور اکرام میں فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ فرق ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے۔ نعت کے لبادے میں مسلمان توہین کرے، عجیب بات ہے۔ ایک صحابی زادے اٹھے، انہوں نے صحابی سے کہا آپ کے دور میں حضور اسی زمین پہ چلتے تھے، مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے؟ صحابی نے کہا اللہ نے زمین بنائی چلنے کے لیے ہے نا، تو حضور بھی وہیں چلتے تھے جہاں ہم چلتے تھے۔ اب جواب، ذرا سوال سننا، جو کہنے والا ہے صحابی نہیں ہے، جو سننے والا ہے صحابی ہے۔ کہنے والا کہتا ہے آپ بڑے عجیب لوگ تھے، آپ بڑے عجیب لوگ تھے، ہم ہوتے نا، اب دیکھنا، ہم ہوتے نا تو ہم کیا کرتے؟ کبھی کبھی ہم امام ابو حنیفہ سے بڑے عاشق بننا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ کبھی کبھی ہم صحابہ سے بڑے عاشق بننا چاہتے ہیں۔ ہم جو کر رہے ہیں صحابہ کو بھی نہیں سوجا، ہم جو کر رہے ہیں تابعین کو بھی نہیں سوجا، ہم جو کر رہے ہیں تبع تابعین وہ نہیں کر سکے، ہم کر رہے ہیں، ہمیں عشق ہے۔ یہی سوال یہاں ہو رہا ہے۔ کہا حضور زمین پہ چلتے تھے تو کہاں چلتے؟ زمین بنی چلنے کے لیے۔ کہتا ہے صحابی سے کہنے والا کہتا ہے کہ ہم ہوتے، ہم حضور کو اپنے جسم پہ چلاتے، یہ بازو رکھتے، یہ ہاتھ رکھتے، یہ جسم رکھتے، حضور ہمارے پیٹوں پہ پاؤں رکھ کے چلتے، ہم حضور ہمارے سینے پہ پاؤں رکھ کے چلتے، ہم حضور کو ایک قدم زمین پہ نہ رکھنے دیتے۔ جملہ ایسا ہے جس کی میں اور آپ تردید نہیں کر سکتے، یہی بات ہے یا نہیں؟ محبت والا ہے۔ لیکن اب سننا، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ توہین کہاں ہے؟ صحابی بڑا ہے یا تابعی بڑا ہے؟ جو کہنے والا ہے اس کا منہ چھوٹا ہے، اور جو سننے والا ہے وہ کان بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ اس لیے اب ان سے پوچھنا پڑے گا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ دیکھا ہے نہیں؟ آج کی تو بات ہی نہیں کر رہے، یہ بات ہی پہلے دور کی ہے۔ اگر وہاں بھی اتنا تفاوت ہے تو آج مان لینا چاہیے، شاید ہم محبت سمجھ کے کچھ کر رہے ہوں، وہ محبت نہ ہو، مان لینا چاہیے نہیں کہ مان لینا چاہیے۔ اس لیے کبھی بھی لگی لپٹی میں نہیں آنا چاہیے۔ آگے سے صحابی نے کہا ہوش میں بات کرو، منہ سنبھال کے بات کرو، تم کہہ رہے ہو ہم ہوتے، ہم یہ کرتے، اور تم نے حضور کو پاؤں نیچے رکھنے دیے، تمہارے پاس حضور کا وہ مقام نہیں تھا۔ پہلا جواب تو یہ دیا، فرمایا تم ہوتے پتہ نہیں حضور کی مسجد میں ہوتے یا ابو جہل کی ڈیڈی میں ہوتے، پتہ نہیں مسجد نبی میں ہوتے یا عبداللہ بن ابی کے سپاہی ہوتے۔ یہ شکر کرو آج اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن ایمان تو دیا ہے نا،
ایمان دیا ہے۔ اچھا کیا کہتے ہیں، یہ نعت کہہ رہی یا نہیں کہہ رہی؟ کاش میں دور محمد میں اٹھایا جاتا، واللہ کیسے کہہ سکتا ہے ایک آدمی، کیسے کہہ سکتا ہے واللہ عاشقوں میں اٹھایا جاتا؟ یہ عاشقوں میں اٹھانا میرے آپ کے بس میں ہے یا اللہ کے ہاتھ میں؟ بات ہی غلط ہے، نعت ہے ہی نہیں ہے، یہ اس کو نعت سمجھنا ہی غلط ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں نعت میں فرق کرنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، صحابی نے آگے سے عجیب بات کہی، وہ جملہ سنیے، فرمایا ہم نے حضور کے قدم زمین پہ لگنے دیے اور قدموں کو ہم نے اپنے پیٹوں اور سینوں پہ تو نہیں اٹھایا، لیکن حضور کا زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے کو بھی ہم نے زمین پہ نہیں گرنے دیا، سر پہ اٹھا کے رکھا۔ صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ آج پتہ یہ چلا، سمجھ یہ بات آئی کہ حضور سے کمال عشق یہ ہے، کمال عشق یہ ہے۔ نعرے لگانے چھوڑ دو، تعریفیں زبان سے کرنا یہ اتنا بڑی بات نہیں ہے۔ آج جس وقت حلال حرام کا وقت آئے، حلال کو اختیار کر لو۔ مجھے بتاؤ حضور خوش ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ مسئلہ حل ہے۔ اگر یہ مسئلے ہم حل کر لیں، آج ہمیں یہ سارے پرپیچ ضرورت نہیں ہے۔ آئیے میں اختصار کرتا ہوں۔ ایک سیرت وہ ہے جو کہاں لکھی گئی، دوسری سیرت وہ ہے جو کہاں لکھی گئی۔ ایک لکھی ہے خدا نے، دوسری لکھی ہے صحابہ نے۔ جو خدا نے لکھی ہے اس کے بھی دو حصے ہیں، اور جو صحابہ نے لکھی ہے اس کے بھی دو حصے ہیں۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو خدا نے لکھی ہے اس کے 87 حصے مکی ہیں اور 27 حصے مدنی ہیں۔ ہے یا نہیں ہے؟ پتہ نہیں بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جو خدا نے لکھی ہے اس کی 87 صورتیں کہاں کی ہیں؟ مکے کی، اور 27 صورتیں کہاں کی ہیں؟ مدینے کی۔ مکی صورتیں حضور کی سیرت، مدنی 27 صورتیں حضور کی سیرت۔ آئیے جن کے پاس آئے، جنہوں نے سر پہ اٹھایا، جنہوں نے پلکوں پہ بٹھایا، جنہوں نے چوم کے رکھا، جنہوں نے جانیں لٹائیں، جنہوں نے بچے یتیم کرائے، انہوں نے سیرت لکھی ہے۔ مکی سیرت 13 سالوں کی ہے، مدنی سیرت 10 سالوں کی ہے۔ ایک 10 سالوں کی، ایک 13 سالوں کی۔ اب تفصیل قیامت تک چلتی رہے گی، لیکن ابتدائی جو سیرت ہے صحابہ نے، مکی اور مدنی۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، مجھے آپ بتائیں کہ ورقوں پہ سیرت، حدیثوں میں سیرت، فقہ میں سیرت، حدیث میں سیرت، کتابوں میں سیرت بعد میں آئی ہے۔ صحابہ نے اپنے خون سے وہ سیرت لکھی ہے نہیں لکھی ہے؟ صحابہ نے اپنے سینوں پہ وہ سیرت لکھی ہے نہیں لکھی ہے؟ صحابہ نے، بولیے گا میں کہنے لگا ہوں، صحابہ نے اپنے چہروں پہ وہ سیرت لکھی ہے نہیں لکھی ہے؟ ذرا میرے ساتھ ہاتھ کھڑا کریں گے جو کہتے ہیں ہمیں سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنے چہرے پہ سیرت لکھنا چاہتے ہیں، اٹھائیے ہاتھ جو چاہتے ہیں۔ اب نیچے کیجئے، میں بولتا ہی نہیں ہوں۔ سوال آپ کی گینت آپ کے کوٹ میں ہے، سوال آپ کی جھولی میں ہے۔ مجھے آپ بتائیے، میرے نبی کی جو سیرت صحابہ نے چہرے پہ لکھی تھی وہ داڑھی والی تھی بغیر داڑھی کے تھی؟ بولیے گا۔ اب جو چاہتے ہیں، جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، وہ چہرے پہ سیرت لکھیں گے، داڑھی رکھیں گے، منڈوائیں گے؟ بولیے۔ نہ اب آہستہ ہیں۔ داڑھی رکھیں گے، منڈوائیں گے؟ چہرے پہ سیرت لکھنی ہے داڑھی کے ساتھ۔ ہاں، میں عجیب بات کہنے لگا ہوں، اس بینک پہ بھی لائٹیں لگے، اس بینک پر بھی لائٹیں لگے جس بینک میں سارا دن سودی لین دین ہو، اور لائٹیں لگا کر کہا جائے ہم حضور کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ دین کے ساتھ مذاق ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، مذاق ہے یا نہیں ہے؟ اگر لائٹیں نہ لگائی جائیں، اگر مرچیں نہ لگائی جائیں، اور طے کر لیا جائے اس کے بعد کسی کوٹھی، کسی بنگلے، کسی دکان، کسی بینک اور کسی بھی انشورنس کمپنی میں اور کسی ادارے میں سودی کاروبار نہیں ہوگا، مجھے بتائیں حضور لائٹوں سے خوش ہوں گے یا اس فیصلے سے خوش ہوں گے؟ یہ بات سمجھانے کی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو مسئلہ ہی حل ہے۔ ہاں، ایک سیرت وہاں لکھی گئی، ایک سیرت یہاں لکھی گئی۔ اس سیرت کا خلاصہ 5 چیزیں، اس سیرت کا خلاصہ 5 چیزیں، اس سیرت کا خلاصہ، اس سیرت کا خلاصہ 5 چیزیں۔ بس ان 5 چیزوں کو 5 ناموں سے دہراؤں گا، تفصیلات میں نہیں جائیں گے۔ آسمانی سیرت جو خدا نے لکھی ہے اس کے 5 حصے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، آداب اور اخلاق۔ پوری سیرت اس میں جمع ہے۔ زمین کی سیرت جو صحابہ نے لکھی ہے اس کے بھی 5 حصے ہیں۔ نمبر 1
دعوت اور تبلیغ، بولیے گا کیا ہے؟ دعوت اور نمبر 2 دعوت دے کے جن کو قریب کیا جائے گا. ہو سکتا ہے جس کو دعوت دی گئی وہ چرس پیتا ہو، جس کو دعوت دی گئی وہ شرک کرتا ہو، جس کو دعوت دی گئی بدعت کرتا ہو، جس کو دعوت دی گئی داڑھی منڈواتا ہو، جس کو دعوت دی گئی سود کھاتا ہو، جس کو دعوت دی گئی بہت جرم کرتا ہو. لیکن کہنا یہ ہے کہ ہم تو مشرکوں کو بھی قبول کرتے ہیں، گناہگار تو بہت نیچے ہیں. گناہگاروں سے نفرت نہیں، نفرت کس سے ہے؟ گناہ سے. نفرت کس سے ہے؟ لہذا دعوت دے کر مشرک بھی، کافر بھی، منافق بھی، گناہگار بھی، سودی بھی سارے آئیں گے. اب یہ نہیں ہے، خفا نہیں ہو جانا، اب یہ نہیں ہے کہ 10 سال گزر گئے ہیں سود نہیں چھوٹ رہا اور ہم نے جمعے میں سود کے خلاف بات کرنی اس لیے چھوڑ دی ہے کہ ہماری مسجد کی پہلی صف کا نمازی خفا ہو جائے گا. اگر دعوت کے بعد آنے کے بعد وہ اگلے حصے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آج نہیں کل چلا جائے، اس کا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ میرے نبی کی سیرت کا دوسرا حصہ ہے جس کو کہتے ہیں تعلیم اور تربیت. کیا ہے تعلیم اور دعوت دے کے خالی کٹھ نہیں جمع کرنا، خالی رولے نہیں بنانے، خالی ہم نے بیلے نہیں لینی ہیں، خالی ہار نہیں لینے ہیں، خالی پھولوں کی پتیاں نہیں لینی ہیں، بلکہ جن کو دعوت دی ہے آج وہ مانے یا نہ مانے، آج اس کو خیر خواہی سمجھے یا نہ سمجھے، آج وہ اس کو برا محسوس کریں تو کر لیں، کل آنکھیں بند ہوگی تو سب سے زیادہ خوش یہی ہوں گے کہ آپ نے ٹھیک کیا تھا. کل یہی کہیں گے آپ نے ہماری مرضی کے خلاف کیا تھا لیکن آپ نے شکر ہے. وہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ سیرت کا کیا ہے؟ تعلیم اور بولو تعلیم اور تعلیم بتائے گی کہ چہرہ کیسا ہو، تعلیم بتائے گی معاملے کیسے ہو، تعلیم بتائے گی نکاح شادی کیسی ہو، تعلیم بتائے گی لباس کیسا ہو، تعلیم بتائے گی کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہو. دوسرا حصہ کیا ہے؟ تعلیم اور. جب تعلیم تربیت ہو گئی سیرت کا تیسرا حصہ آ جاتا ہے. اس تعلیم تربیت اور دعوت کے بعد میں قسم کھا کے کہنے لگا ہوں ایک بات، جب باتیں ضمناً آتی ہیں تو مجھے کہنی پڑتی ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ رش جمع کر لیں، آپ رش جمع کر لیں، کسی بدعت کا رد نہ کریں، آپ کسی شرک کے خلاف نہ بولیں، آپ کسی برائی کے خلاف نہ بولیں. لوگ چست لباس پہن کر مرد عورت گتھ متا گتھا ہیں، آپ لگی لپٹی بات کریں. خدا کی قسم آپ کے کسی ایک آدمی کا بھی معاشرے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ دشمن پر نہ دوست پر کوئی اثر. ہاں 1 لاکھ میں سے وہ ایک اچھا ہے جو تعلیم کے ساتھ بن گیا ہے، جو تعلیم کے ساتھ بن گیا. رش نہیں جمع کرنی، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا تعلیم اور تربیت کے بعد جس وقت لوگ بنیں گے، لوگ مانگیں گے، خدا دے گا، خدا کا قرب ملے گا. اب دشمن آپ کو مٹانے کی کوشش کرے گا، لہٰذا آپ نے یہ تو کر دینا ہے کہ اپنا وطن چھوڑ کے ہجرت کر لیں، لیکن نہ تعلیم سے پیچھے ہٹنا ہے نہ دعوت سے پیچھے ہٹنا ہے، نہ تعلیم سے پیچھے ہٹنا ہے نہ دعوت سے. تیسرا حصہ کیا ہے؟ ہجرت. تیسرا کیا ہے؟ ہجرت. ہجرت ہو گئی تو ہجرت کے وقت انسان مکان اٹھا کے نہیں لے جا سکتا، سامان اٹھا کے نہیں لے جا سکتا، خالی جیب جاتا ہے، خالی. حتیٰ کہ کوئی ایسا بھی جاتا ہے جس کے کپڑے اور جوتے بھی اتار لیے جاتے ہیں، ترس کھا کے 2 کمبل، ایک کمبل دیا جاتا ہے اور کمبل کو آدھا کر کے آدھا اوپر کرتا ہے آدھا نیچے کرتا ہے. ان 2 کمبلوں میں لپٹا ہوا مکے سے مدینے کا پیدل فاصلہ طے کر کے جب مدینے پہنچتا ہے تو 2 جانوں کے سردار کی زبان کھلتی ہے، عبداللہ تو نے بہت اونچا سودا کیا ہے، کوئی خسارے والا سودا نہیں کیا ہے. آیا 2 کپڑوں میں لوگ باتیں کریں گے، لیکن تو نے جو سودا کیا ہے سب کو چھوڑ کر تو نے 2 کمبل لے کر آ گیا ہے اور وطن قربان کیا ہے، دین کو ترجیح دی ہے، تعلیم تربیت کو ترجیح دی ہے. تو نے سودا قیمتی، کتنا قیمتی کیا ہے وہ بھی سنا دوں. اللہ اکبر اللہ. آج لشکر تیار ہے، قیمتی سودے والا، آج 2 کمبلوں میں آنے والا حضور کے ساتھ، بالکل یہ قسمہ پرسی والا حضور کے ساتھ جا رہا ہے. رستے میں بخار ہو گیا، بخار لمحہ بلمحہ تیز ہوتا جا رہا ہے، حضور نے دیکھا حالت غیر ہو گئی ہے، حضور نے کہا رک جاؤ، قافلہ رک جائے. کیا ہو گیا؟ فرمایا تمہارا ساتھی شدید بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرو. تیمارداری کیا کرنی تھی؟ عصر کے وقت بخار کی وجہ سے روح پرواز کر گئی. پیارے نبی علیہ السلام نے لشکر رکا ہوا ہے، حضور فرماتے ہیں اپنے اس بھائی کو غسل دو، کفن دو، جنازہ تیار کرو. جنازہ تیار کرنے میں، غسل دینے میں، کفن دینے میں
असर से मगरब तक का वक़्त लगा, मगरब की नमाज हुजूर ने पढ़ाई, जनाजा आ गया, कब्र तैयार हो गई, और मगरब की नमाज के बाद अंधेरा हो गया। अब जिस वक्त जनाजा हुजूर ने पढ़ाया है तो प्यारे नबी ने फरमाया जनाजा लाओ, दफन करने के लिए अंधेरा है। हजरत बिलाल हबशी लालटेन लेके चिराग लेके खड़े हैं, कब्र के सराने चिराग लेके खड़े हैं, सरहाने पे अबू बकर सिद्दीक खड़े, पाँव की तरफ हजरत उमर खड़े, हुजूर दरमियान में आए। अबू बकर उमर ने कहा भी हुजूर आप बैठे, आप इशारा करते जाएं, हम तदफीन करेंगे, हम हाजिर हैं। हुजूर ने फरमाया तुम्हें नहीं पता, मेरा ये सहाबी किस हाल में मक्के से मदीने आया था, आज इसके जिस्म को कब्र में मैं खुद अपने हाथों से उतारूंगा, आज अपने हाथों से उतारूंगा। सराहने पे अबू बकर हैं, पाँव पे उमर हैं, ये जनाजा ला रहे हैं। हुजूर ने यूं नीचे हाथ रखे, हुजूर ने अपने हाथों से जब नीचे रखा, रख कर मिट्टी डली, लालटेन बिलाल पकड़े हुए हैं, मिट्टी डल गई। दुआ बड़ी अजीब है, कभी कभी इल्हामी दुआएं होती हैं। हुजूर दुआ करते हैं, फरमाया अल्लाह आज असर से पहले तक, आज असर से पहले तक तेरे इस बंदे से, या अल्लाह मैं मोहम्मद तेरा नबी राजी था, तुझसे दुआ करता हूँ तू भी इससे राजी हो जा, तू भी इससे। इतनी बात कहना थी हुजूर की। हजरत उमर की हिचकियां बन गई, हजरत उमर की आंसू की लड़ियां जारी हो गई। हजरत उमर फरमाने लगे हम में से हर एक का दिल करता था कि ये मैयत अब्दुल्ला की न होती, उसकी जगह मैं दफन किया जा रहा होता, ये दुआ मेरे लिए होती। मैंने कहा ज़मीनी सीरत का पहला हिस्सा क्या है? दावत। दूसरा हिस्सा क्या है? तालीम व तरबियत। तीसरा हिस्सा हिजरत। चौथा ये है कि हिजरत तब होती है जब कोई ना कोई नुसरत वाले नासिर भी मौजूद होते हैं, और नुसरत वाले ऐसे हो ना, नुसरत वाले ऐसे हों कि हुजूर का ज़ुबान से बोलने की ज़रूरत न पड़े, इशारा निकले तो सहाबी अपनी जान हाजिर कर दे, बच्चे हाजिर कर दे, माल हाजिर कर दे, जान हाजिर कर दे। चौथी चीज़ है नुसरत, और आखिरी चीज़ है पांचवी चीज़ जिसको कहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह। इस कलमे के खिलाफ जिस वक़्त लोग तलवार उठा के आते हैं, फिर मुकाबले में तलवार उठाई जाती है, जिसको जिहाद फी सबीलिल्लाह कहते हैं। ये जिहाद दो किस्म का होता है। इसी जिहाद की तरफ इशारा करने के लिए हुजूर ने कहा अनल माही। बोलिए क्या कहा? यही जिहाद है। हुजूर ने क्या फरमाया? अनल। बोलिए अनल, बोलिए अनल। ना सारे बोलने में कहूँगा अनल माही, मैं माही हूँ। माही हुजूर मिटाने वाले। आप क्या मिटाते हैं? हमारे यहाँ तो खैर मिटाई जाती है, और फख्र से कहा जाता है ये चीज़ भी मैंने की है, ये चीज़ भी मैंने की है। फलां को बाहर मैंने भेजा है, फलां को अंदर मैं लाया हूँ, फलां को अंदर मैं लाया हूँ, फलां को बाहर मैंने भेजा है। यहाँ फ़ख्र से कहे जाते हैं सारा कुछ। यहाँ बुराइयों पे फ़ख्र होता है, और यहाँ बुराइयों पे फ़ख्र किया जाता है। हुजूर आप किस चीज़ को मिटाते हैं? मैं आपसे अगर एक बात कहूँ तो मैं अपने ज़ौक़ में कहने लगा हूँ, हुजूर माही हैं। मक्के में हुजूर शिर्क को मिटाने वाले हैं, मदीने में हुजूर रस्म और बिदतों को मिटाने वाले हैं। मदीनी सीरत बताती है कि क्या मिटाना है? बिदअत मिटानी है, रसूमात मिटानी है। और मक्की सीरत क्या बताती है? बुत परस्ती। बोलिए बुत परस्ती। मैं एक बात पूछूं, बुत सिर्फ लात का मिटाना है, मनात का मिटाना है, उज़्ज़ा और हुबल का मिटाना है, या वद और सुवा का भी मिटाना है? नहीं समझे बात आप? मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक है उज़्ज़ा, देवी है, हुबल बुत है, लात है, मनात है। इसाफ और नाइला ये दो वो बुत हैं जो गलीस किस्म का गुनाह करने के लिए नंगे हुए, और इनको खुदा ने पत्थर बनाया। गलीस बुत हैं। ये गलीस बुतों को मिटाना है, या जो मुबारक हस्तियों के नाम पे बुत बने वो भी मिटाने हैं? हाँ, यही तो मसला है, यहीं तो आकर मसला रुकता है। मेरे आका ने जहाँ इसाफ और नाइला मिटाया, मेरे आका ने जहाँ लात और हुबल मिटाया, जुल्खलसा मिटाया, जुश्शिरा मिटाया, उज़्ज़ा को हजरत खालिद बिन वलीद ने कुल्हाड़ा मार के जिस तरह मिटाया, मुझे आप बताएं 5 बुत थे, वद, सुवा, यगूस, यऊक, नसर। ये मुबारक हस्तियों के नाम पे बने हुए थे। हुजूर ने मिटाए नहीं? हुजूर ने मिटाए नहीं? मिटाए। वद सुवा बड़ी हस्तियां थीं। आज अगर नाम मैं नहीं लेता, शहर का नाम भी नहीं लेता, आज पाकिस्तान के किसी शहर में यूं कुर्सी रखकर यूं इस तरह मिंबर रख के उस पे एक बुत रखा जाए,
اور بت پاکستان کے ایک معروف دفن شدہ پرانے بزرگ کا ہو جن کی قبر بن چکی ہے، جن کا روزہ بن چکا ہے، اور جو خود بڑے ہستی تھے، بہت اللہ والے تھے، بہت نیک آدمی تھے، لیکن ان کی نیکی، ان کی تعلیمات اپنی جگہ، لیکن ان کا بت بنا کر یہاں رکھا جائے اور اس کو دینی پروگرام میں شریک کر کے اس کے گلے کے اندر ہار ڈالے جائیں، پتیاں ڈالی جائیں، مجھے بتاؤ مٹانے کے قابل ہے یا چومنے کے قابل ہے؟ بولیے گا، بولیے گا۔ اس پہ اس لیے چپ ہوا جائے، اس پہ اس لیے خاموشی اختیار کی جائے کہ معاشرہ نہیں سننا چاہتا، لوگ نہیں سننا چاہتے۔ لوگ آج بلائیں، کل ہمیں فون کر کے بتائیں آپ سخت بات کرتے ہیں، آپ نہ آئیں، ہم بالکل نہیں آئیں گے، لیکن ایک دفعہ جو کہہ جائیں گے ہماری قبر بھی خدا روشن کرے گا، ہماری حشر بھی خدا کامیاب کرے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر بدعت نیکی کے نام پر، ہر شرک نیکی کے نام پر، حضور شرک مٹانے والے ہیں۔ اب آ جائیں ذرا بدعت کی طرف، وہ میں مثال دیتا ہوں۔ حضور آئے، حضور نے پوچھا مدینے والوں یہ کیا کرتے ہو؟ روزہ رکھتے ہیں، ڈول نہیں بجاتے، بانسری نہیں بجاتے، ناچ نہیں کرتے، ڈانس نہیں کرتے، گانا نہیں بجاتے، کیا کرتے ہیں؟ سارے بولیں کیا؟ روزہ رکھتے ہیں۔ کس دن؟ 10 محرم کو۔ کس کو؟ کیوں رکھتے ہو؟ اس لیے رکھتے ہیں 10 محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں اللہ نے فتح دی تھی، تو یہودی جو یہاں رہتے ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، وہ روزہ رکھتے ہیں۔ ہم اوس خزرج والے بھی اور ہم مدینے والے بھی ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ایک نبی کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ روزہ اچھی چیز ہے بری چیز؟ روزہ اچھی چیز ہے۔ حضور نے روزے کی نفی نہیں کی، لیکن اب دیکھنا حضور اس نیکی کے اندر بدعت کس طرح مٹا رہے ہیں، حضور رسم کو کس طرح کھینچ کر دکھا رہے ہیں۔ حضور چاہتے یہ ہیں توحید ہو تو شرک سے خالص ہو، سنت ہو تو بدعت سے کیا ہو؟ خالص، سیدھی 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 خالص ہو۔ حضور کہہ رہے ہیں روزہ رکھتے ہو، موسیٰ کی وجہ سے رکھتے ہو، تو اب سنو، یہ سارے یہودی مل کر موسیٰ کے اتنے زیادہ خیرخواہ نہیں ہیں جتنا میں اکیلا محمد موسیٰ کا ساتھی ہوں، جتنا میں موسیٰ کا ساتھی، میں موسیٰ کا بھائی، یہ سارے۔ اس لیے سنو، روزہ تو رکھنا میرا حق بنتا ہے، لیکن غور کرنا، صرف 10 کا روزہ محمد رکھے تو کیا ہو جائے گی؟ مشابہت۔ کیا ہو جائے گی؟ میں خالی 10 کا روزہ نہیں رکھوں گا، اس روزے کو بدعت سے پاک کرنے کے لیے، رسم سے پاک کرنے کے لیے، خرافات سے ہٹانے کے لیے، یہودیوں کے ساتھ مشابہت سے ہٹانے کے لیے میں یہ کروں گا کہ 10 کے ساتھ یا 9 ملا دوں گا یا 11 ملا دوں گا۔ یا رسول اللہ، ایک کس کی گنجائش ہے؟ آپ ایک کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا مجھے سنت چاہیے، وہ بھی خالص چاہیے، جس سنت میں یہودیوں کی مشابہت کی ملاوٹ آ جائے، محمد کا وہ دین نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھوایا، لیکن یہودیوں سے پاک کر کے رکھوایا، بدعت سے پاک کر کے رکھوایا۔ مجھے آپ بتائیے، آج بھی نماز پڑھنی چاہیے، بدعت سے پاک ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ آج دن کی آخری بات کہہ کے میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ چیز آ چکی ہے۔ حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، ہمارے علماء دیوبند میں جو مقام حضرت شیخ الاسلام کو حاصل ہے، علماء بریلی اور بریلوی مسلک میں وہ مقام حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کو حاصل ہے۔ بڑی پیاری بات کر کے فرمایا ہم اونچا کلمہ پڑھتے ہیں۔ آج دن کو میں نے یہ بات سنی، حضرت فرماتے ہیں ایک مجلس میں، فرماتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، فرمایا میں نے ایک جگہ پہ نماز پڑھائی، 2 صفیں وہ تھیں جنہوں نے امام کے ساتھ سلام پھیرا، اور پیچھے 8 صفیں وہ تھیں جو کھڑے تھے۔ تو ساتھ والوں سے پوچھنے لگے مجھے بتاؤ جب یہ اونچا پڑھیں گے تو پچھلوں کی نماز ڈسٹرب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ حضرت فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت۔ میں کہتا ہوں ایسا احقاق حق اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب فرما دے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں یہ نصیب فرمائے، مکی سیرت بھی، مدنی سیرت بھی، آسمانی سیرت بھی، زمینی سیرت بھی، شرک کا کلا کما بھی، بدعت کا کلا کما بھی۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر الدعوانا